بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور زہرا نقوی ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ضروری ٹاپک لائی ہوں، ایک بہت زیادہ ضروری ٹاپک لائی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مہم ٹاپک لائی ہوں، ایک بہت زیادہ اہم ٹاپک لائی ہوں، ایک امپورٹنٹ ٹاپک لائی ہوں۔ اور آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لائی ہوں وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ معاد ہے، کہ جس کا پارٹ 1 ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج ہم اس کا پارٹ 2 ڈسکس کریں گے۔ معاد یعنی قیامت، قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، معاد آنے والی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا۔ اب جب قیامت حق ہے، قیامت سچ ہے، تو پھر ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ضروری کیوں ہے؟ معاد ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ تو معاد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ معاد کے بغیر ہماری زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے، بے ہدف ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے اور فضول ہو جاتی ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن اگر وہ اسکول جائے اور وہاں جا کے پڑھے ہی نہ، کوئی تعلیم ہی نہ حاصل کرے، تو اس کا جانا بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اور ایک عقل مند شخص کبھی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک شخص دکان پہ جائے کاروبار کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، لیکن وہ وہاں جا کے کوئی کام ہی نہ کرے، کاروبار ہی نہ کرے، تو اس کا جانا بے مقصد ہو جاتا ہے۔ ایک عقل مند شخص کبھی بھی کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اور بالکل اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں موت بھی دینی ہے۔ ہمیں اگر ختم ہی کرنا تھا، موت ہی دینی تھی، ہمیں فنا ہی کرنا تھا، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پیدا ہی کیوں کیا، ہمیں زندگی کیوں دی؟ اس طرح تو ہماری زندگی، ہماری خلقت، ہماری پیدائش بے مقصد ہو جاتی ہے، بے ہدف ہو جاتی ہے۔ اور ایک عقل مند شخص کبھی بھی کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ جب ایک عام سا عقل مند شخص کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا، تو وہ خدا تو خالق عقل ہے، وہ کس طرح سے کوئی بے مقصد کام کر سکتا ہے؟ تو یہ معاد کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاد کے بغیر ہماری زندگی بے مقصد ہے، معاد کے بغیر ہماری زندگی بے معنی ہے۔ اس لیے معاد ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ معاد ہماری زندگی کو معنی بخشتی ہے، معاد ہماری زندگی کو معنی بخشتی ہے۔ اس وجہ سے معاد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو خودکشی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں یہ سمجھتے یہ ہیں، یہ سوچتے یہ ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا کا اینڈ ہو جائے گا۔ پھر ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر ہم اتنی تکالیف برداشت کیوں کریں، اتنی زحمتیں برداشت کیوں کریں، اتنی زیادہ پریشانیاں برداشت کیوں کریں، اتنے زیادہ مسائل برداشت کیوں کریں؟
اتنی زیادہ پرابلمز برداشت کیوں کریں؟ جب ہم نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے تو ہم اتنی زیادہ زحمتیں کیوں اٹھائیں؟ یہ لوگ اپنی بے معنی زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کرتے ہیں، اپنی بے مقصد زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے خودکشی کرتے ہیں۔ پر اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جماعت کے منکر ہیں، یہ وہ نادان لوگ ہیں کہ جو یہ تو جانتے ہیں کہ ایک دنیا ختم ہو رہی ہے، ہماری یہ فانی زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کا اینڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ اس کے بعد ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اس بات سے ناآشنا ہے کہ اس کے بعد ایک نیا جہان ہے، اس دنیا کے بعد ہمارے لیے ایک اور جہان ہے۔ اس طرح سے علامہ اقبال فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں۔ گر کھو گیا ایک نشے مند تو کیا غم، گر کھو گیا ایک نشے مند تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ تو جو لوگ خودکشی کرتے ہیں یہ وہ نادان لوگ ہیں کہ جو یہ تو جانتے ہیں کہ اس فانی دنیا کا سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی دنیا کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے امام حسین بھی موت کے بارے میں فرماتے ہیں، صبرن بن الاکرام فمل موت الا کنترۃ تعابر بکم عن البعوث والذراء الى الجنان الواسع والنعیم الدائم، فأیکم یکرہ ان ینتقل من سجن الى قصر وما هو لأعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الى سجن وعذاب۔ ان ابی حدثنی عن رسول اللہ ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ روز عاشور جب امام حسین کے انصار جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو امام ان کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، صبرن بن الاکرام، اے عزت کے فرزندوں، اے کرامت کے فرزندوں، صبر کرو، استقامت دکھاؤ، ڈٹے رہو۔ امام کہتے ہیں کہ اے عزت کے فرزندوں تم ڈٹے رہو، آج میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں۔ فمل موت، موت کیا ہے؟ امام آج بتانے لگے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے، موت کہتے کسے ہیں۔ فمل موت الا قنطرۃ تعابر بکم عن البعوث والذراء۔ امام کہتے ہیں کہ موت نہیں ہے سوائے ایک پل کے کہ تمہیں پریشانیوں سے، مشکلات سے، زحمتوں سے عبور کرواتی ہے، الی الجنان الواسع والنعیم الدائم، ایک ہمیشہ رہنے والی جگہ کی طرف، ایک ہمیشہ رہنے والی نعمت کی طرف، ایک وسیع جہان کی طرف۔ فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَن يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَصْرٍ۔ امام پھر پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جسے برا لگے کہ وہ قید خانے سے ایک محل کی طرف منتقل ہو۔ وَمَا هُوَ لِأَعْدَائِكُمْ إِلَّا كَمَن يَنْتَقِلَ مِنْ قَصْرٍ إِلَى سِجْنٍ وَعَذَابٍ۔ امام کہتے ہیں کہ موت نہیں ہے سوائے تمہارے دشمنوں کے لیے اس طرح کہ وہ منتقل ہوں محل سے، جنت سے قید خانے کی طرف اور عذاب کی طرف۔
ان ابی حدثنی عن رسول اللہ ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ امام کہتے ہیں کہ میرے بابا علی نے رسول خدا سے حدیث نقل کی ہے کہ بے شک دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ معاد ہماری زندگی سے ایک بہت زیادہ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ معاد کے بغیر ہماری زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، بے ہدف ہو جاتی ہے، فضول ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ اب جب جہاں پر ہماری زندگی کا معاد سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہرا رابطہ ہے، تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاد کا انسانی زندگی پر اثر کیا ہے؟ معاد انسانی زندگی پر کیا اثر رکھتی ہے؟ تو معاد انسانی زندگی پر ایک بہت زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتی چلوں کہ جیسے کسی شہر میں یا کسی ملک میں کہا جائے کہ آج کے دن جو بھی گناہ کریں، جو بھی برائیاں کریں، چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، حقوق کی پامالی کریں، قتل و غارت کریں، کسی بھی جرم کا پوچھا نہیں جائے گا، تمام عدالتیں بند ہوں گی، کسی بھی عمل کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو ذرا سوچئے اس معاشرے کی حالت کیا ہوگی؟ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی سے معاد کا کانسیپٹ نکال دیں، معاد کا نظریہ نکال دیں، ہم اپنی زندگی سے معاد کو نکال دیں، تو انسان بالکل ایک درندے کی مانند ہو جائے گا۔ وہ قتل و غارت کرے گا، وہ چوریاں کرے گا، وہ ڈکیتیاں کرے گا، وہ حقوق کی پامالی کرے گا، وہ ہر گناہ کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ کوئی بھی میرے اعمال کا حساب نہیں لے گا۔ تو معاد پر ایمان دراصل میں ایک عظیم عدالت پر ایمان ہے۔ معاد پر ایمان یعنی اس چیز پر ایمان کہ انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، انسان کو اس کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی اور اس کو اس کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اور رسول خدا بھی فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی طرح سے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا، پہلے پارٹ میں بھی بتایا کہ معاد کا ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ ہم اسی کے آگے سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔